اور خدا تعالیٰ سے اطلاع پا کر یہ اعلان فرما گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس جماعت کو جو تیرے پیراؤ ہیں قیامت تک دوسروں پر غلبہ دوں گا. نعرہ تکبیر! جماعت احمدیہ! جماعت احمدیہ! نعرہ تکبیر! یہ غلبہ تقوی میں ترقی کی وجہ سے اور پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کی وجہ سے ہونا ہے. اللہ تعالیٰ کا بھی یہ وعدہ ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ولی اور دوست ہے جو ایمان لائے، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتا ہے. بس جو لوگ اپنے ایمان میں کامل ہونے کی کوشش کریں گے، تقوی پر قدم ماریں گے، ان کے لیے جلسے جو تقوی میں ترقی کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جاری فرمائے، نہ صرف اپنے اندر روحانی ترقیات پیدا کرنے کے باعث بنیں گے بلکہ دوسروں کے لیے بھی رہنمائی کا ذریعہ بنیں گے اور بنتے رہیں گے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم ہر سال دیکھتے ہیں کہ کئی کمزور ایمان والے بھی جلسوں میں شامل ہو کر ایک نئی روح اور عزم لیے ہوئے واپس جاتے ہیں. اور جو غیر مہمان آتے ہیں ان کے لیے بھی یہ احمدیت کے بارے میں یہ سوچنے کا موقع ہوتا ہے. یہ تاثرات قائم کرتے ہیں کہ احمدیت جو ہے جو کوئی انوکھی چیز ہے، کوئی منفرد چیز ہے. لیکن ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ان لوگوں کے لیے ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پیراؤ ہیں. بس ہمیشہ دعاؤں کے ذریعہ اور اپنی ظاہری کوشش کے ذریعہ، اعمال صالحہ بجا لانے کے ذریعے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے پیراؤ بننے کی کوشش کرنی چاہیے ہر احمدی کو. اور سچے پیراؤ کس طرح بننا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ نفسانی جذبات کو بالکل بکلی چھوڑ کر خدا کی رضا کے لیے وہ راہ اختیار کرو جو اس سے زیادہ کوئی راہ تنگ نہ ہو. دنیا کی لذتوں پر فریفتہ مت ہو کہ وہ خدا سے جدا کرتی ہیں. خدا کے لیے تلخی کی زندگی اختیار کرو. وہ درد جس سے خدا راضی ہو اس لذت سے بہتر ہے جس سے خدا ناراض ہو جائے، اور وہ شکست جس سے خدا راضی ہو اس فتح سے بہتر ہے جو موجب عذاب الہی ہو. اگر تم صاف دل ہو کر اس کی طرف آ جاؤ تو ہر ایک راہ میں وہ تمہاری مدد کرے گا اور کوئی دشمن تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا. فرمایا، خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ تقوی ایک ایسا درخت ہے جس کو دل میں لگانا چاہیے. تقوی ایک ایسی جڑ ہے، اگر وہ نہیں تو سب کچھ ہیچ ہے، اور اگر وہ باقی رہے تو سب کچھ باقی ہے. پھر آپ فرماتے ہیں اپنی پاک قوتوں کو ضائع مت کرو. اگر تم پورے طور پر خدا کی طرف جھکو گے تو دیکھو میں خدا کے منشا کے مطابق تمہیں کہتا ہوں کہ تم خدا کی ایک قوم برگزیدہ ہو جاؤ گے. خدا کی عظمت اپنے دلوں میں بٹھاؤ اور اس کی توحید کا اقرار نہ صرف زبان سے بلکہ عملی طور پر کرو تاکہ خدا بھی عملی طور پر اپنا لطف و احسان تم پر ظاہر کرے. کینہ وری سے پرہیز کرو اور بنی نوع سے سچی ہمدردی سے پیش آؤ. ہر ایک راہ نیکی کی اختیار کرو، نہ معلوم کس راہ سے تم قبول کیے جاؤ. یہ ہے فرمان حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا. بس آج اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ایک بار پھر ہمیں موقع دیا ہے کہ اپنے عہد بیعت کی تجدید کرتے ہوئے ان اعمال کے بجا لانے کی کوشش کریں جو تقوی کی جڑوں کو مضبوط کرتے ہیں. اس کھاد کو استعمال کریں جو تقوی کے درخت کی نشو و نما کے لیے ضروری ہے. اس پانی سے اپنے دلوں کو سیراب کریں جس سے تقوی کے ثمر آور درخت پروان چڑھیں. اور اس کے لیے جن چند اہم باتوں کی طرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے نشاندہی فرمائی ہے، وہ جیسا کہ میں نے اقتباسات جو پڑھے ہیں اس میں ہم نے دیکھا، اس میں فرمایا کہ اپنی پاک قوتوں کو ضائع مت کرو. انسان کی فطرت میں جو اللہ تعالیٰ نے نیکی اور پاکیزگی کا بیج رکھا ہے اس کی نشو و نما کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. وہ نیکی کا بیج
جس کی وجہ سے کسی کو زمانے کے امام کو ماننے کی توفیق ملی، ہمیں زمانے کے امام کو ماننے کی توفیق ملی، یا اب تک احمدیت پر قائم رہنے کی توفیق ملی، خلافت سے جڑے رہنے کی توفیق ملی، اس کو سیکل کرتے چلے جانے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کو مزید چمکانے کی کوشش کرتے چلے جانا چاہیے، اپنے تقویٰ کے معیار کو بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر پہلے قدم قدم چل کر اپنے پیدا کرنے والے خدا کی طرف ہم بڑھتے تھے، تو اب تیز چلنے کی کوشش کرتے ہوئے خدا کی طرف آنے کی کوشش ایک مومن کو کرنی چاہیے، تاکہ ہمارا پیارا خدا دوڑ کر ہمیں اپنی آغوش میں لے لے۔ آج ہر سعید فطرت ہی ہے جو احمدیت قبول کرتا ہے اور احمدیت پر قائم رہتا ہے۔ بس اس سعید فطرت کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے، یا جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا پاک قوتوں کو ضائع مت کرو، ان قوتوں کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے ایک مسلسل جد و جہد کی ضرورت ہے۔ اور یہ جلسے اسی غرض کے لیے ہیں کہ یہاں کے ماحول کی وجہ سے جبکہ روحانی اور علمی مضامین بیان ہو رہے ہیں، نیکیاں کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے، پاک قوتوں کو نکھارنے کا موقع ملتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول اپنا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک بزرگ کے پاس جایا کرتا تھا، تو کچھ عرصہ نہیں گیا تو انہوں نے بڑا شکوہ کیا اور فرمانے لگے کہ کبھی تم نے قصاب کو گوشت کاٹتے وقت چھریوں کو ایک دوسرے سے رگڑتے دیکھا ہے؟ حضرت خلیفہ اول نے فرمایا کہ ہاں دیکھا ہے۔ تو ان بزرگ نے کہا کہ وہ اس لیے چھریاں رگڑتا ہے کہ کٹائی کرتے ہوئے گوشت کی جو چربی چھریوں پر آ جاتی ہے وہ بھی صاف ہو جائے اور چھریاں تیز ہو کر آسانی سے کام کریں۔ اس طرح جب آپ آتے ہیں تو آپس کی روحانی اور علمی باتوں سے کچھ میرے اندر تیزی پیدا ہوتی ہے، کچھ آپ میں، اس لیے ملتے رہنا چاہیے۔ بس ایک مومن کا کام یہی ہے کہ اپنی پاک قوتوں کو ضائع کرنے کے بجائے انہیں اور چمکائے، تاکہ جہاں اپنی اصلاح کا ذریعہ بنے وہاں دوسروں کے لیے بھی نفع رساں وجود بنے۔ اور پاک قوتوں کو نفع بند بنانے کے لیے آپ نے جو پہلی بات فرمائی وہ یہ ہے کہ خدا کی طرف جھکو۔ اور خدا کی طرف جھکنا کیا ہے؟ اس کا ذکر اور اس کی عبادت ہے، اور یہی چیز خدا کا قرب دلاتی ہے۔ اور اگر انسان حقیقی عبد رحمان بننے کی کوشش کرے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے تم خدا کی ایک برگزیدہ قوم ہو جاؤ گے، تم وہ لوگ ہو جاؤ گے جو اس کے خاص چنے ہوئے اور پسندیدہ لوگ ہیں۔ بس خدا کا پسندیدہ بننے کے لیے عبادات اور ذکر الہی کی طرف توجہ انتہائی ضروری ہے، کیونکہ یہی چیز ہے جو تقویٰ میں اضافے کا باعث بنتی ہے، بشرطے کہ خالصتاً للہ کی جائے۔ عبادات کا جو طریق خدا تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے اس میں سب سے بڑھ کر نماز ہے، بشرطے کہ صحیح طرح ادا کی جائے۔ یہی نماز ہے پھر جو تقویٰ بھی پیدا کرتی ہے اور برائیوں سے بھی روکتی ہے۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ واتقوا، نماز کو قائم کر اور اس کا تقویٰ اختیار کر۔ بس نماز کا قیام یہی ہے کہ اس کی تمام شرائط کے ساتھ اور باقاعدگی کے ساتھ ادا کرو، تو یہ تمہیں تقویٰ پر چلائے گی اور ہر برائی سے تمہاری ڈھال بن جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، کہ نماز قائم کرو، یقیناً نماز تمام ناپسندیدہ اور بری باتوں سے روکتی ہے